प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जमात पंजुम के सबक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बुलंद ख्वानी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। उसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। उस जमाने में अरब में गुलामी का रिवाज था। बहुत से गुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन गुलामों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोजाना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह तकलीफें देता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दर्दनाक मंजर की ताब न ला सके। उन्होंने उस जालिम आका से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद कर आजाद कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐसे बहुत से गुलाम खरीद कर आजाद किए। मक्के में खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाकया पेश आता वो फौरन मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। एक मर्तबा दुश्मनों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जान की परवाह
نہ کہ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کی ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل ثور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار ثور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی۔ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہی نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا، اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالی دے گا۔
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल 634 ईस्वी में हुआ। उन्हें मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया।